الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا أحمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اس دنیا کے اندر کوئی بھی انسان اپنی مرضی سے نہیں ہے اور نہ ہی کوئی انسان اس دنیا سے اپنی مرضی سے جائے گا۔ پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس مقصد کو بھی اللہ رب العزت خود قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انس اور جن کو، انسانوں اور جنات کو پیدا نہیں کیا مگر إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، صرف اپنی عبادت کے لیے۔ دنیا میں اللہ نے ہمیں جو بھیجا ہے یہ اپنی بندگی کے لیے، عبادت کے لیے بھیجا ہے، رب تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو میرے دوستو، دنیا میں سب سے کامیاب جو انسان ہے وہ ہے جس سے اللہ رب العزت 100% راضی ہو۔ اب چاہے وہ انسان جھونپڑی میں رہنے والا ہو، بنگلے میں رہنے والا ہو، کسی جگہ بھی میں رہنے والا ہو، اللہ پاک اس سے راضی ہے تو وہ کامیاب ترین انسان ہے۔ اب اگر اس کی زندگی میں اللہ رب العزت کے احکامات، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت، مبارک طریقے اس کی زندگی میں نہیں ہے، دنیا کی ساری نعمتیں اس کے پاس ہوں، وہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کا ناکام انسان ہے۔ اور قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہی پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم، تمہیں میں نے جو زندگی دی ہے، پیدا کیا ہے،
اللہ کے یہاں صورتوں کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ کون کتنی صورت، کتنی اچھی صورت والا ہے، کون اتنے اچھے حسب نسب خاندان والا ہے، اس کی کوئی اللہ کے یہاں قدر و قیمت نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تو میں نے مرد و عورت جو پیدا کیے ہیں، قبیلے پیدا کیے ہیں، لتعارفوا، یہ تو ایک پہچان ہے، یہ تو صرف پہچان کے لیے ہے کہ پہچاننے کے لیے یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے، فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ احسن عملا، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون اچھا عمل کر کے لاتا ہے، کون رب کو راضی کر کے لاتا ہے، کون اس پرفتن دور میں رہتے ہوئے اپنے رب کے احکام کو پہچانتا ہے۔ اس دھرتی میں گناہ کرنے والے کو بھی رب تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، راتوں کو اٹھ کر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے کو، اللہ کو راضی کرنے والے کو تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ آج ہم جلدی کرتے ہیں، پوری امت مسلمہ درد میں، غم میں ہے، پریشانی میں ہے۔ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، اسرائیل کی اور پورے کفر ملت مل کر امت مسلمہ کو شہید کر رہے ہیں اور ان پر ظلم و ستم۔ ہم کہتے ہیں کہاں ہے اللہ، کیوں نہیں پکڑتا انہیں، کافروں کو کیوں ڈیل دے رکھی ہے؟ ہم جلد باز ہیں، ہم جلد باز ہیں، اللہ بردبار ہے، وہ سوتا نہیں ہے، وہ غافل نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھتا ہے یہ امت کیا کرتی ہے، کون کس کی مدد کرتا ہے، کون کس کا ساتھ دیتا ہے۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، اللہ کافروں کو مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، کہاں تک جاتے ہو جاؤ، إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اور پھر جب پکڑنے میں آتا ہے تو اس رب کی پکڑ سے کوئی دنیا کی طاقت چھڑا نہیں سکتی۔ ڈھیل ضرور دیتا ہے، مسلمان فاسق فاجر کو بھی ڈھیل ملتی ہے، کر کتنا کرتا ہے، کر کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ تو میرے دوستو، اس دنیا میں جو آنے کا مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ خود بیان فرما کے بتا رہے ہیں کہ ایک ہی مقصد ہے کہ رب تعالیٰ کو راضی کر لیں، اور رب جس سے راضی ہے تو اس سے سارے مسئلے آسان ہیں، ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج ہم دنیا میں تلاش کرتے ہیں، ہر مسلمان پریشان ہے، ہر انسان چاہے کافر ہے یا مسلمان ہے پریشان ہے، لیکن ان پریشانیوں کا حل ہم تلاش نہیں کرتے کہ یہ پریشانیاں ختم کیسے ہوں گی۔ ہم تلاش کرتے ہیں کہ مال دولت آ جائے گا میری پریشانی ختم ہو جائے گی، میرا فلاں کام ہو جائے گا میری پریشانی ختم ہو جائے گی، میرے مسائل کا حل فلاں کام ہو جائے گا، کاروبار سیٹ ہو جائے گا، پریشانیاں ختم ہوں گی۔ حالانکہ ختم ہوتی نہیں ہے، مسائل اور بڑھ جاتے ہیں، معاملات اور بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو حل کیا ہے؟ جب ہم اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ راضی ہوں گے، تو پھر جو ہے پریشانیاں ختم ہوں گی، سارے معاملات سیٹ ہوں گے۔ اگر دنیا کے اندر مال و دولت کے اندر اللہ نے سکون رکھا ہوتا، پریشانیوں کا حل رکھا ہوتا، تو قارون، فرعون، بڑے بڑے کافر، ابی بن خلف، بڑے بڑے کافر، یہ فرعون اور حامان تو ان کے اللہ نے ایسی دولتیں دی تھی، مال و دولت عطا کیا تھا کہ جن کی خزانوں کی چابیاں گھوڑے اٹھا کر چل دیتے، اتنی خزانوں کی چابیاں ہوتی تھیں، لیکن ان کے پاس سکون نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ان کے پاس کوئی سکون نہیں تھا، بے چین بے چین۔ سکون اللہ نے رکھا ہے اپنے ذکر کے اندر، یاد کے اندر رکھا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔
مقابلے میں کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، آخرت کے مقابلے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ 2.5 منٹ کی زندگی، جب قیامت والے دن جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ کتنی زندگی تم دنیا میں گزار کر آئے ہو؟ کوئی کہے گا ایک صبح، ایک شام، کوئی کہے گا ایک دن، کوئی 2 دن۔ تو اللہ تعالیٰ خود جواب دیں گے کہ تم دنیا میں کچھ لمحے گزار کر آئے، اور کچھ لمحے میں تم اللہ تعالیٰ کا غضب حاصل کر کے آئے ہو، اللہ کا غضب لے کر آئے ہو، اللہ کو ناراض کر کے آئے۔ اب اس کائنات کی جتنی خلا ہے، پوری زمین و آسمان کے درمیان کے خلا کو بھر دیا جائے رائے کے دانوں سے، کتنا خلا ہے؟ زمین سے لے کر آسمان، پوری کائنات کے خلا کو بھر دیا جائے رائی کے دانوں سے، پھر 1000 سال بعد ایک پرندہ آئے، ایک دانہ اٹھائے۔ رائی کا دانہ بالکل معمولی چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے، 1000 سال بعد ایک رائی کا دانہ ایک پرندہ اٹھا کر لے جائے۔ علماء فرماتے ہیں، مفسرین، کہ ایک دن آئے گا یہ رائی کے دانے، جتنے زمین و آسمان کے درمیان دانے ہیں، یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، زمین و آسمان کے درمیان کا خلا ختم ہو جائے گا، اور آخرت کی زندگی اس سے بھی لمبی ہے، ابد الآباد زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آج دیکھیں دنیا کے اندر کافروں نے قرآن کے ذریعے سے، یہ جو سائنس ہے یہ قرآن سے نکلی ہے، اور قرآن کو دیکھ کر سائنس کو بنایا گیا ہے، ہر چیز کا حل نکالا ہے، لیکن کافر اس چیز پر بے بس ہیں کہ موت کا کوئی حل، موت کے آگے بے بس ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ یہ جسم کے اندر جو روح ہے یہ کیا چیز ہے؟ انسان جس سے چلتا ہے، بولتا ہے، کان سننے کی صلاحیت ہے، بولنے کی صلاحیت ہے، دیکھنے کی آنکھوں میں طاقت ہے، نور کس نے رکھا ہے؟ یہ ساری چیز تعلق جو روح کے ساتھ ہے۔ تو لوگ سوال کرتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ روح کیا چیز ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ اللہ کا ایک امر ہے، اور جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے امر سے اس روح کو نکال لیتے ہیں، یہ اتنا بڑا جسم، 6 فٹ کا جسم بے جان ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ کتنے جنگوں کے اندر صحابہ کرام لڑنے میں شریک ہوئے، سامنے ہزاروں کا لشکر ہے، اور صحابہ کرام 2000 300 400 کم تعداد میں، لیکن ان کے سامنے، صحابہ کے سامنے کیا ہوتا تھا؟ اللہ کی ذات پر توکل، کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، فتح دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ فتح دینے والے، اور کم لشکر لے کر میدان میں کود جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ انہیں فتح دے دیتے تھے۔ خالد بن ولید جو مشہور ہوئے سیف اللہ کے نام سے، اللہ کی ننگی تلوار، سیف اللہ، جس جہاد میں شریک ہوتے اور اس جہاد میں اس جنگ کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما دیتے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے پوری زندگی جہاد میں گزارے،
زندگی جہاد میں گزاری، پوری زندگی جہاد میں۔ اور یہاں سے پتہ چلتا ہے اگر جہاد میں موت ہوتی تو خالد بن ولید کی موت بستر میں کبھی نہ آتی۔ آج ہم ڈرتے نا جہاد میں نہیں نکلتے، مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے۔ بھائی جہاد میں موت نہیں ہے، زندگی اللہ نے رکھی ہے۔ اور یہ ہمیں سمجھ آ جائے تو تب سمجھ آتی جب ایمان اندر ہوگا۔ تو خالد بن ولید مشہور تھے سیف اللہ کے نام سے، اللہ کی تلوار، جہاں نکلتے ایسی تلوار چلتی کہ کافر دڑا در مردار ہو کے جہنم میں واصل، جہنم چلے جاتے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو کئی جنگوں میں معزول کر دیا، نہیں بھیجا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ یہی وجہ تھی کہ تاکہ لوگوں کی، صحابہ کی نظریں اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر حضرت خالد بن ولید پر نہ ہو، بلکہ خالد بن ولید سے ہٹ کر نظریں اللہ پر آ جائیں۔ اور سب کچھ جو ہوتا ہے یہ اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا۔ مخلوق تو بے بس ہے، تو کافروں نے اس پر ہر چیز کا حل نکالا۔ اب موت پر آ کر وہ بھی بے بس ہو جاتے ہیں کہ انسان کی جب روح نکل جائے اب اس کا کوئی حل، ظاہر سی بات ہے روح نکلنے کے بعد انسان کی جو باڈی ہے یہ فوراً خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب نیک لوگوں کا جو جسم ہے مرنے کے بعد بھی ان کا جسم سلامت رہتا ہے، ان کے ہر اعضاء اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہتے ہیں۔ چونکہ نیکی کی وجہ سے جو انسان کو عزت ملتی ہے وہ عزت دائمی ہوتی ہے، وہ دائمی عزت ہوتی ہے۔ دنیا کی عزتیں ہیں وہ عارضی ہیں، فانی ہیں۔ آج بھی وزیر اعظم ہے یا صدر ہے، دنیا کی جتنی بھی عزتیں ہیں فانی ہیں۔ مرنے کے بعد کوئی نہیں بولتا کہ یہ وزیر اعظم صاحب تھے، یہ وزیر اعظم ہیں یا صدر ہیں، اور یہی کہا جاتا ہے ان کی قبر پر جو تختی لگتی ہے یہی لکھا جاتا ہے یہ سابقہ وزیر اعظم، یہ سابقہ صدر۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی حافظ قرآن ہے، دین کا عالم ہے، اس کی قبر میں یہ نہیں لکھا جاتا یہ سابقہ عالم ہے، سابقہ حافظ ہے، سابقہ مفتی ہے۔ اس کی قبر پر ہی تختی لگتی ہے فلاں حافظ صاحب، فلاں مفتی صاحب، فلاں عالم صاحب۔ جو دین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عزتیں عطا فرماتے ہیں وہ دائمی ہوتی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ عزت واپس نہیں لی جاتی۔ جو اوپر سے عزت ملتی ہے وہ ہمیشہ کی ہے، جو عزت نیچے زمین والوں کی طرف سے ملتی ہے وہ ہمیشہ کی نہیں ہوتی۔ آج ہم صحابہ کرام کا نام ادب سے، احترام سے، عقیدت سے لیتے ہیں۔ کیوں؟ صحابہ کرام کو جو عزتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے دین کی وجہ سے وہ عزتیں دائمی ہیں، اور یہی صحابہ کرام کی عزتیں قیامت بھی ختم نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے جتنے بزرگ ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ تھے، اللہ نے جو انہیں عزت عطا فرمائی، دنیا سے خود چلے گئے لیکن جو انہیں عزت ملی، عظمت ملی ہے وہ عزت ان کی باقی ہے، وہ ختم نہیں ہوئی۔ تو دنیا کی جو عزتیں ہیں میرے دوستو یہ فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، باقی رہنے والی نہیں ہے۔ باقی رہنے والی جو ہے عزت جو ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے نیک لوگوں کو، وہی باقی رہتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم پہچانتے بھی نہیں ہیں، جانتے بھی نہیں ہیں،
لیکن نیک لوگ ہوتے ہیں، یہ فطرتی عمل ہے، قدرتی طور پر انسان کو ان کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں، محبت ہر انسان کے دل میں آ جاتی ہے، اور یہ ایک مسلم حقیقت ہے۔ انسان اگر چھپ کر کے بھی نیکی کرے، چاہے وہ ساتوں زمین نیچے چلا جائے، چھپ کے نیکی کرے، اس نیکی کو اللہ تعالیٰ ظاہر ضرور فرماتا ہے۔ ہر صورت اس کی نیکی ظاہر ہو کر رہتی ہے، اس کے اثرات مرتب ہو کر رہتے ہیں، نیکی کبھی چھپ نہیں سکتی۔ خوشبو ہے، آپ اسے جتنے مرضی بوتلوں میں شیشیوں میں بند کر لیں، وہ خوشبو ہر جگہ پھیل کر لیتی ہے۔ اسی طریقے سے گناہ ہے، آپ جتنا بھی چھپ کر لیں، اس کے اثرات اللہ رب العزت ضرور ظاہر فرماتے ہیں، اس کی تاثیر ضرور ظاہر ہوتی ہے۔ ہر عمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے، اچھے عمل کی اچھی تاثیر ہے، برے عمل کی بری تاثیر ہے۔ جب انسان کے اچھے اعمال ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے اچھے فیصلے آتے ہیں۔ اب انسان جتنا بھی حرام کما لے، اس حرام مال کے اندر کبھی برکت نہیں ہوتی، جتنا مرضی کما لے۔ اور اسی طریقے سے حلال رزق آپ کمائیں، اس حلال میں کبھی بے برکتی نہیں ہو، برکت ہی برکت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو ہر عمل کی اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے، اچھے اعمال ہے تو اچھی تاثیر ہے، برے اعمال ہے تو بری تاثیر ہے۔ اور انسان کی کامیابی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اعمال کے ساتھ جوڑا ہے۔ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، انبیاء نے اپنی امت کو اعمال پر لگایا ہے کہ اعمال کریں گے تو زندگی بنے گی، عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ اعمال کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ جتنے اعمال اچھے ہوں گے اتنے انسان کی زندگی اچھی ہوتی ہے۔ اور اعمال میں سب سے بہترین جو مضبوط عمل ہے وہ نماز کا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے آخری وقت میں اپنی امت کو جو دے کر گئے ہیں وہ نماز، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو۔ ہم اپنے گھر کا بھی یہ نماز والا ماحول بنائیں۔ افسوس کی بات ہے گھر کے اندر آج ہم اپنے بچوں کو اسکول کے لیے فوراً وقت پہ اٹھا دیتے ہیں۔ امتحان کے اندر اگر بچہ فیل ہو جائے تو گھر میں والدین کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، سب کے اندر بے چینیاں پیدا ہو جاتی ہیں، بچہ کیوں فیل ہوا؟ وہی بچہ اگر فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا تو باپ کو بھی کوئی پرواہ نہیں، والدہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں، اسکول کے لیے اٹھائیں گے، نماز کے لیے نہیں اٹھائیں گے۔ حالانکہ اسکول ضروری نہیں ہے، نماز سب سے ضروری عمل ہے۔ وہی بچہ اگر نماز نہیں پڑھتا تو والدین کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو میرے دوستو، ہم گھر کے اندر بھی نماز والا یہ ماحول پیدا کریں، اپنی اولاد کو نماز پر لگائیں۔ اپنی اولاد کو جو گھر سے تربیت ملتی ہے وہ تربیت کسی اور جگہ سے نہیں ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی اور اعمال کا ذوق شوق پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔